نظام تنفس وہ طریقہ کار جس میں غذائی مادوں گلوکوز کی تحلیل آکسیجن کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ہوتی ہے اور نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بنتے ہیں اور خلیوں کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ نظام تنفس کے اقسام 2 ہیں۔ غیر ہواباش تنفس، آکسیجن کی غیر موجودگی میں گلوکوز 6 کاربن والا سالمہ کی پائروویٹ 3 کاربن والا سالمہ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ عمل خلیے کے سائٹوپلازم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پائروویٹ ایتھینال اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔ مثال ایسٹ کے اندر تخمیر کا عمل۔ ہواباش تنفس، خلیے کے مائٹوکونڈریا میں آکسیجن کے استعمال سے پائروویٹ کی تحلیل سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے 3 سالمات اور پانی بنتے ہیں اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہ تنفس آکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے ہواباش تنفس کہتے ہیں۔ شعاعی خاکے کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے گلوکوز کی تحلیل کو دکھایا گیا ہے۔ اگر عضلاتی خلیوں میں کسی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پائروویٹ کو گلوکوز میں تبدیل دوسرے طریقوں سے ہوتی ہے، جس میں پائروویٹ کو لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ بھی 3 کاربن والا سالمہ ہے۔ اس کے بننے کی وجہ سے اکڑن یا کرمپ ہوتی ہے عضلات میں۔ انسانی تنفسی اعضاء نتھنے، حلق، ٹریکیا اور پھیپھڑے ہیں۔ تنفسی اعضاء کے افعال۔ نتھنے، ناک کے نتنوں میں داخل ہونے والی ہوا نتنوں میں موجود بالوں کے ذریعے فلٹر کی جاتی ہے۔ ناک میں موجود مخاطی استر بھی اس کام میں مدد کرتا ہے۔ حلق، اب ہوا گلے میں حلق سے گزرتی ہے اور ٹریکیا میں داخل ہوتی ہے۔ ٹریکیا، گلے میں موجود ٹریکیا سانس کی نالی ہے، غضروفی چھلنوں سے بنی ہوتی ہے جو ہوا کو راستے میں تباہ ہونے سے بچاتی ہے اور ہوا کو چھوٹی ٹیوب نما نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل کرتی ہے۔ پھیپھڑے، ٹریکیا 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور کئی شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ہر شاخ کا آخری سرا غبارہ نما ساختوں ایلویولائی پر ختم ہوتا ہے۔ ایلویولائی پھیپھڑوں کی بنیادی اکائیاں ہیں۔ ایلویولائی ہوا کو سطح فراہم کرتی ہیں جہاں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ان ایلویولائی کی دیواروں پر خون کی باریک نالیوں کا جال ہوتا ہے جس میں عمل نفوذ سے آکسیجن جذب کر لی جاتی ہے۔ تنفسی عمل۔ انسانوں میں تنفسی عمل 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ سانس اندر لینا، اس عمل کے دوران ہوا آکسیجن ناک سے پھیپھڑوں میں داخل کی جاتی ہے۔ اس عمل کے دوران پسلیوں کے عضلات کو اوپر اٹھتے ہیں اور ڈائفرام چپٹا ہوتا ہے اور جوف صدر بڑا ہو جاتا ہے۔ ہوا کو پھیپھڑوں میں کھینچ لیا جاتا ہے جہاں یہ ایلویولائی میں بھر جاتی ہے۔ سانس باہر خارج کرنا، اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھیپھڑوں سے ناک کے ذریعے باہر خارج کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران پسلیوں کے انٹرکوسٹل عضلات نیچے آتے ہیں، ڈائفرام اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، جوف صدر گھٹ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ناک سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ ایلویولائی میں گیسوں کا تبادلہ عمل۔ اعلیٰ جانوروں میں آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچنے کے لیے صرف نفوذی دباؤ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ تنفسی پگمنٹ پھیپھڑوں سے آکسیجن حاصل کر کے جسم کے تمام بافتوں تک پہنچاتے ہیں۔ انسانوں میں یہ پگمنٹ ہیموگلوبن ہے۔ ہیموگلوبن آکسیجن سے بہت وابستگی رکھتا ہے۔ یہ ہیموگلوبن خون کے لال دموی خلیوں ریڈ بلڈ کارپسلز میں پایا جاتا ہے۔ اہم سوالات۔ نمبر 1،
تنفس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، مختلف طریقوں سے گلوکوز کی تحلیل کا شعاعی خاکہ بنائیے۔ نمبر 3، انسانوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نقل و حمل کس طرح ہوتا ہے؟ نمبر 4، ہوا باش اور غیر ہوا باش تنفس میں فرق لکھیے۔ نمبر 5، سانس اندر لینا اور سانس باہر خارج کرنا میں فرق لکھیے۔